مومنین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جی ایمان لانے والوں کی، وہ ہونی چاہیے ان کے اندر۔ بہت ساری صفتیں ہیں، بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک بالکل پروناؤنسڈ، بالکل نمایاں صفت جو ان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے، کیا؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، فرمایا گیا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ یہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، والذین اذا اصابہم البغی، انہیں کسی کی طرف سے ظلم پہنچے، کوئی ان کے اوپر ظلم کرے تو ہم ینتصرون، تو وہ انتصار سے کام لیتے ہیں۔ مانا انتصار، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے یہ انتصار کرتے ہیں۔ انتصار مانا انتصار، انتصار کا مطلب ہوتا ہے ردہ بالمثل، جی جیسے اس نے ظلم کیا ہے آپ اتنا ہی بدلے میں اس کو نقصان پہنچا سکتے، جی جیسا اس نے کیا بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ ردہ بالمثل دون تجاوز، آپ تجاوز نہیں کر سکتے، جتنا اس نے کیا ہے بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ حسن ہے، احسن یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ تو انتقام کی اجازت ہے، جذبات کی رعایت کی گئی۔ آدمی غصے میں ہوتا ہے، اسے کہہ دیا جائے معاف کر دے، کیوں معاف کروں میں؟ گویا انتقام لینے کی اجازت دی گئی، اس میں جذبات کی رعایت ہے، اور کہتے ہیں یہ حسن ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کر دو تو یہ احسن ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ احسن چیز، جو زیادہ بہتر ہوتا ہے، گڈ ہوتا ہے، گڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، آپ ردہ بالمثل، وہی سلوک آپ اس کے ساتھ کر دیں، تو یہ ہے گڈ۔ لیکن قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ گڈ نہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹر کیجئے یا بیسٹ کیجئے، جی آپ کو اجازت ہے پازیٹو ڈگری کی، لیکن کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری یہ احسن ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو آپ بیٹر اور بیسٹ کی طرف جائیں، اس لیے کہ ایمان آپ کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ پازیٹو ڈگری پر نہ رکیں بلکہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کو اوپر جائیں، جی بیٹر بیسٹ کی طرف جائیں، جی اسی بات وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ ایک گلاس میں کوئی چیز ہے، جتنا اس گلاس کے اندر مادہ تھا اس کا نقصان ہو گیا، تو آپ ایک ہی گلاس چیز لیجئے، یہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اسی کے مثل، زیادہ نہیں۔ ایک گلاس نقصان ہو جائے تو دو گلاس آپ نہیں لے سکتے، جی جی۔ اور اس کے بعد کہا گیا فمن عفا، جو معاف کر دے، فاجرہ علی اللہ، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا میں ہم کسی کو معاف کر دیں اور اس کا اجر اللہ دینے؟ تو آدمی یہ کہے گا، دیکھو کتنی اچھی بات کہی گئی، انتقام لینے کی اجازت ہے، جذبات کی رعایت کی گئی، لیکن یہ کہا گیا فمن عفا، جو معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس معافی کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میں نے یہ جو کیا ہے، معاف کر دیا ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بہت سارے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے، سعودی عرب کا ایک منظر سامنے آیا کہ ایک آدمی کو، جس کے اوپر قتل کا الزام تھا، قتل اس نے کیا تھا، بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو اس نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ردہ بالمثل، قتل کے بدلے قتل، ردہ بالمثل۔
اور اسے بٹھا دیا گیا. چہرے کو چھپا دیا گیا اور جلاد ننگی تلوار لے کر کے گردن مارنے کے لیے پہنچ گیا. عین وقت پر میت کے وارثین نے کہا ہم اس کو معاف کرتے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتے. کتنی بڑی بات ہے. 3 چیزیں ہیں. قاتل کو آپ دیت لے کر چھوڑ دیں. کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مقتول کے وارثین اس سے دیت لے لیں جی، اس کو چھوڑ دیں. دوسرا آپشن ہے قصاص لیں، قتل کیا ہے قتل کر دیا جائے. اور تیسرے معاف کرنا چاہیے، معاف کر دیں. یہ دیکھیے 3 چیزیں. مقتول کو چاہے آپ قتل کر دیں، ردہ بالمثل اجازت ہے. آپ چاہیں تو دیت لے لیں، کروڑوں روپے بنتے ہیں اس کے جی. اور چاہیں تو آپ معاف کر دیں. یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ خود اس کی صفت ہے ایک عفو غفور. عفو ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور آپ یہی چاہتے ہیں نا، آپ یہی پڑھتے ہیں نا تاخراتوں میں، اللہم انک عفو، میرے رب تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، تو صرف معاف کرنے والا نہیں بلکہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. اب حوالہ دیا گیا تو میرے رب تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو تم مجھے معاف کر دے. معاف کر. بندہ دیکھو کتنے پیار سے بول رہا ہے، میرے رب تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. تو پسند کر رہا ہے تو تجھے معاف کر دے. جس چیز کو تو پسند کر رہا ہے نا وہ میرے ساتھ کر دے، مجھے معاف کر دے. ایسا ہے. یہ تعلیم ہے اسلام کی.